الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود پاک پڑھنا چاہیے، اس سے محفل میں حاضری کا ثبوت ملتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. یا عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت عزیزم خرم صاحب، قمر صاحب اور انہاں دے تمام بھائی جنہوں نے اس خوبصورت بزم دا اور ایک تبلیغی نشست دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ کریم انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہاں دے معاونین اور منتظم سب نو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور خوشخبری بڑی خوبصورت خبر ہے کہ خرم صاحب اپنے بزرگاں سمیت بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کریم آقا دی بارگاہ حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک انہاں دی حاضری اور سفر مقبول فرمائے. مغرب دا وقت قریب ہے، تو اس وقت دی مناسبت نال میں چند گزارشات پیش کراں گا. جو ہی اذان ہوئے گی پھر اذان ہو کے نماز پڑھی جائے گی. ایسا ہی ہے نا قمر؟ عزیز من، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے جس دے اندر اللہ فرما دے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ دا ذکر کرو. کس طرح کرو؟ ذکرن کثیرا، اور کثرت نال اللہ دا ذکر کرو. ایک صوفی گزرے نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آپ فرما دیں کہ ہر نفسے کے میرا ود ممد حیات است. ہر سانس جیڑی بندہ اپنے اندر کھچدا ہے نا، وہ زندگی نو لمبا کر دی. وچوں برومی آیت مفرح ذات است، اور جدو وہ سانس بندہ باہر نکال دے تو وہ دے نال طبیعت نو فرحت محسوس ہوندی ہے. آپ فرما دیں سا ایک لیا ہے، فائدے دو نے. سانس ایک مرتبہ سان دا اندر جانا اللہ دی نعمت اگر نہ جائے تو مر جائے، اندروں باہر نہ آئے بندہ تو مر جائے. تو ایک ساتھ بار ہر نفس سے دو نعمت موجود است. جناب سعدی فرما دیں کہ ہر سانس تے
اللہ دیاں دو نعمتاں نے، سانس دا اندر جانا بھی نعمت، سانس دا باہر جانا بھی نعمت۔ ہر وہ بندہ جڑا اللہ دا بندہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے وہ میرا مخاطب ہے کہ حق کے بندگی کی ہے اور اس خالق دے ساڈے تے احسان کی نے۔ ایک سا اتے اللہ دیاں دو نعمتاں نے اور ہر نعمت تے شکر کرنا واجب ہے۔ کیونکہ اللہ فرماندے ہیں قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندیاں میں شکر کرنے والے بندے بہت قلیل نے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ اسی شکر نہیں کرتے، گلا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، مینوں اے نہیں ملیا، مینوں اے نہیں ملیا، میں اس تو پریشان ہاں، میں اس تو پریشان ہاں، مینوں اے پرابلم ہے۔ جناب سادی ہی ایک جملہ اور بڑا خوبصورت لے گئے، آپ فرماندے ہیں ایک مرتبہ میری جتی ٹوٹ گئی جنگل ٹردیاں، تو میں بڑا پریشان سا کہ میری جتی ٹوٹ گئی۔ تو آپ فرماندے ہیں میں اللہ دی بارگاہ اچھی گل کی تھی، یا اللہ سونے کئیاں لوگوں نے تو سواریاں دیتیاں نے، میں بھی تیرے ہی بندہ، مینوں تو جتی بھی نہیں دیتی۔ آپ فرماندے ہیں میں دمشق دی جامع مسجد دے سامنے پہنچیا تو میں ویکھیا اتھے ایک بندہ بیٹھا ہے جی دے پیر کوئی نہیں۔ اور یہ جملے آپ نے کتابی گلستان وچ موجود نے کہ میں سیڑھیاں تو اندر نہیں گیا، میں سیڑھیاں تے ہی سجدے پہ گیا کہ یا اللہ تیرا اتنا شکر تھوڑا ہے، جتی نو دیتی پیر تے دیتے نہیں نا، بندے تے تیری وہ بھی ہیں جنہاں تو پیر ہی نہیں دیتے، وہ بھی تے لگے پھر دے نا، میں نے تے جتی نو دیتی تو میں نا شکری پیا کردا سا۔ تو نا شکرے لوگ نے، شکر کرنے والے تھوڑے نے۔ اللہ فرماتے ہیں والا ان شکرتم لازیدنکم، جے زیادہ لینا ہی تے شکر کرنا سیکھ، زیادہ چاہیے نہیں تے شکر کریا کر، جنہ شکر کردا جائیں گا اتنا زیادہ دیندا جاواں گا۔ ساڈی عادت ہے اسی اتے تکنے ہاں، تھلے نہیں تکدے، یہ اپنی تو اتے تکنا چھڑ دو، تھلے تکیا کرو۔ رزق اللہ دی اپنی ونڈے وہ ہی جاندہ ہے، جے کسی نے زیادہ ملیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرے وچ عقل بڑا ہے، میں سیاںا بڑا، مینوں بزنس دے ڈھنگ بڑے آندے، میں اپنی اس مختصر زندگی وچ سیاںیاں نو کملیاں دا منشی ویکھیا ہے۔ میں اس چھوٹی جی اپنی 40 سالہ زندگی وچ پڑھیا ہویاں نو ان پڑھاں دی نوکری کردیاں ویکھیا ہے۔ سو اے تعلیم عقل شعور دی گل نہیں، اے اس خالق دی عطا دی گل ہے جس نو جتنا دے وے۔ سو جس نو ملیا ہوئے جتنا زیادہ ان دیتے اتنا زیادہ شکر کرنا ضروری ہے کہ وہ شکر کرے، شکر کرے۔ بغداد دے دو بزرگ بیٹھے سن، وہ ایک دوسرے تو پوچھتے نے بھائی بندگی کی ہے؟ ایک بابا جی فرماتے ہیں بندگی یہ وے جے لب جائے تے شکر کرو، نہ لبے تے صبر کرو۔ انہاں فرمایا یہ تے بغداد دے کتے بھی کر دیں، یہ کیڑی بندگی آ؟ انہوں نے کہا جی پھر بندگی کی ہے؟ فرمایا بندگی یہ وے لب جائے تے تامی شکر کرو، نہ لبے تے تامی شکر کرو۔ جے یار نہیں دیتا تے یہ دے وچ بھی کوئی دی رضا ہی ہے، یہ دے وچ بھی کوئی رمز ہے۔ سو یہ تے شکر کرنا چاہیے کہ سانو خالق نے جو دیتا ہے۔ اجے بندے ساڈے تو بھی بہت تھلے نے، تھلے لوگ، تھلے ویکھیا کرو، اتے نہ ویکھیا کرو، اور شکر کرنا سیکھو۔ اکثر لوگ نہ شکر دیکھیں، اکثر لوگ اسی کس کس چیز دا شکر کریے؟ ایک سانس دی ڈیفینیشن کر رہے ہیں جناب سادی، اور نعمت اللہ دیاں میں گھندا رہنا سنگیاں نو کہ اسی ایک برکی اٹھانے ہاں کھانے واسطے، آپ نو پتہ ہے دیتے کتنی نعمت اللہ دیاں؟ ایک برکی تے دیکھو سب تو پہلے کھانے نو ہاتھ لگتا ہے، ہاتھ کھانے نو لگتا ہے، یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ یہ تھے سکینر لگے، وہ ٹیسٹ کر دیں، کھانا زیادہ گرم ہوئے تو تامی ادے کاشن دیندہ ہے، اتھو آرڈر آندہ ہے اجے ٹھہر جا۔ زیادہ ٹھنڈا ہوئے تو کہندہ ہے بہت ٹھنڈا ہے، کہندہ ہے گرم کر۔ پہلا ٹیسٹ ایتھے ہوندہ ہے، یہ پاس کر دیندہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا ٹیسٹ نظراں کر دیں کہ ہے کھانے والی چیز ہی،
یہ پھر ٹیسٹ کر دیا تو یہ دس دیا کہ ہاں چیز کھانے دے قابل ہے، رنگ وہ کلر وہ ٹھیک ہے، ٹیسٹ پاس ہو گیا، گرم بھی نہیں ٹھنڈا بھی نہیں، کلر بھی کھانے والا ہے، کھانے دا کلر بھی کھانے دے اندر ایک اہمیت دا عامل ہوتا ہے۔ میاں صاحب فرمایا نا جس کھانے دا رنگ نہ سونا تے نہ سونی خوشبوئی، یعنی دو چیزاں ہو گئی ہیں نا، ایک کھانے دے اوصاف نے۔ پھر اٹھایا ایتھے لے آندا، اے ٹیسٹ کردہ ہے کہ یہ چبو تو نہیں آ رہی، یہ پاس کردہ نہیں، خوشبو اچھی ہے، اندر چلا گیا۔ پھر زبان ٹیسٹ کر دیے، مرچی زیادہ تے نہیں، نمک زیادہ تے نہیں، پھر یہ ٹیسٹ چو پاس کر دی کہ ہاں اس دا ذائقہ اچھا ہے، یہ قوت لامس ہے، یہ قوت شامہ ہے، یہ قوت ذائقہ ہے، یہ سارے ٹیسٹ نے۔ پھر ذائقہ، پھر انسان جدو چباندہ ہے تو پھر ٹیسٹ ہے۔ اسی جامن کھا لیا، بیر کھا لیا، یا اینیون کوئی چیز کھا لیے، زیتون کھا لیے، تو پھر جڑا دنداں دا نظام ہے وہ دے چو اصل چیز نو الگ کرتا ہے تو فالتو چیز نو باہر کر دیندہ ہے، اور پھر پاس کرتا ہے کہ یہ ہون اگے جا سکتی ہے یا نہیں جانی چاہیے۔ اتنیا ٹیسٹائیں چو ایک برکی پاس ہوندی ہے، اور یہ ساریاں ٹیسٹ والیاں مشیناں تینوں اللہ فری اچ دیتی ہیں۔ انہیں چو ایک خراب ہو جائے نا کبھی، یہ ان پتہ ہے جدی خراب ہے۔ میرا ایک ساڑا مرید ہے، وہ جرمن ہوندہ ہے، عرب پتی آدمی ہے، اس میں ایک عجیب بیماری لگی، وہ کوئی چیز بھی اٹھائے انہوں نے چبو آن دیئے، یعنی تسی جتنی اچھا کھانا بھی پکا کو کہندہ ہے کہ میں کوئی کھانا بھی کھاما تو میں انہوں نے چبوری سمیل ہوں دی، میں کھا نہیں سکتا۔ پھر ڈاکٹر کو گیا، ڈاکٹر نے انہوں ٹیسٹ کیتا اور انہوں نے کہا کہ جڑی تیری سونگن دی حص ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے۔ اس تو دنیا پیسہ ارباں دا ہے، ارباں پتی ہے، لیکن کسے کھانے دا مزہ نہیں۔ کہ واہ مالکہ تیری تے اس ایک نعمت دا اسی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ ہوئی جناب، ایک 5 ٹیسٹ تے صرف ایک برکی دے کردہ ہے، پھر اندر جان دیندہ ہے، تے جے نہیں چو ایک ٹیسٹر بھی خراب ہو جائے تے تیرا سارا سسٹم خراب ہو جائے۔ اچھا ہن مزے والی گل پتہ کی ہے، یہ سارا کچھ دے کے اللہ کوئی شے نہیں منگی، بدلے صرف ایک ڈیوٹی لائیس، اے ہر شے تیری، اے تینوں فری دیتی، اے بندیا تیری ہے۔ جدو اذان ہوئے تے اے سارے ٹیسٹر ایک باری میرے اگے جھکائیں، بس اے قیمت ہے۔ یہ جتنی ٹیسٹر مشین ہے نا، یہ دی قیمت صرف ہے کہ جدوں اذان ہوئے اے ساریاں مشینہ ایک باری میرے اگے جھکا چھڑیا کر، بس تیری قیمت پوری ہوگی، میں تیرے ترازی ہوں۔ بڑا بدبخت آدمی ہے جڑا انہی ٹیسٹ دی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر پتہ کی پھر اے نہیں بجو اگے دیتا اے وہ دی قیمت ہے، نہیں اے کریں گا تو اس تو بعد تینوں جنت ملے گی۔ آج کل تے ساڑھے بندیاں نو یہ سبق پڑھایا جاندہ ہے نا، بھائی جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے جنت دی گل ہی کوئی نہیں۔ بھائی میاں انہوں نے پتہ ہے جڑے رب دے عاشق نے، جنت صرف میوے تے ہو رہی نہیں ہونیاں، جنت مصطفیٰ دا دیدار بھی ہونا ہے، خدا دا دیدار بھی ہونا ہے۔ تو اصل جنت دی قیمت ہوئے، اصل جنت دی قیمت تو دے کھانے نہیں، جنت دی اصل قیمت ہے اتھے تیری ماں ہوئے گی، اتھے تیرا باپ ہوئے گا، اتھے تیرے پیارے ہونگے، اتھے تیرے شیخ ہونگے، اتھے اللہ والے ہونگے، اتھے آل محمد ہونگے، اتھے اصحاب محمد ہونگے، 1,24,000 نبی ہونگے، خود آمینہ دے لال ہونگے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تینوں شراب پلائے گا۔ جڑے صوفی نے نا، وہ صوفی آندے نا بھئی شراب دا مزہ اتنا نہیں ہونا جنہ پلان والے دا مزہ ہونا ہے۔ ایک شراب دا مزہ ہے، ایک پھر ویکھنا ہوندہ ہے پلا کون رہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کو ان کا رب شراب پلائے گا۔ میں نہ شراب ایک پاسے جڑی اس ساری کائنات دے حسن دے سب تو عظیم شاہکار دے ہاتھ ہی چپی نہیں، اس پین دے بدے ہور نے۔ اور ان دی قیمت کی ہے کہ ساری باڈی تیری ایک ساتھ 2 نعمتاں، ہر نعمت تے شکر،
ساڈے کولوں تے ادا نہیں ہوندا، پھر کریے کی؟ تو جواب آیا پھر کر اے کہ تینوں کلیہ دسیا جائے گا، یا اللہ تیرا حکم بھی ہے میں ذکر کرو، کیویں ذکر کریے، کیڑا سب تو پیارا طریقہ ہے ذکر دا؟ تو اللہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر دا سب تو بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ دی یاد دا سب تو ٹپیکل اور بہترین طریقہ، اور نماز کسی ایک نبی تے فرض نہیں، نماز 1.25 لاکھ انبیاء پڑھیے، نماز اللہ دے فرشتے پڑھ دے، اور انہوں دی نماز ایسی ہے کہ جیڑے سجدے وچ نے وہ صرف سجدہ کر دے، انہوں نے آرزو قیام دا لطف کیے، جیڑے قیام وچ نے وہ صرف قیام کر دے، انہوں نے آرزو رکوع دا لطف کیے، جیڑے رکوع وچ نے وہ صرف رکوع کر دے، انہوں نے آرزو کہ تشہد دا لطف کی ہے۔ اے امت محمدی، جس عبادت نو فرشتے ترس دینے اللہ نے ساری کٹھی تینوں عطا فرما دیتی، تو بیک وقت ساریاں چیزاں دا لطف اٹھا سکنا ہے، قیام دا، رکوع دا، سجود دا، یہ سارے اللہ پاک نے سانوت۔ اور دیکھو ایک بزرگ بڑا خوبصورت جملہ لکھ دینے کہ اللہ نے حضور نو اور بھی احکام دسے، مثلا اللہ نے زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دیتی کہ زکوٰۃ ادا کرو، بنی الاسلام علی 5 5 ارکان نماز نے، اللہ نے کلمہ گلیا ہے، روزے بھیجے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے حج فرض فرمائیے، اتم الحج والعمرۃ للہ جمیعا، حج بھی کرو تو عمرہ بھی کرو، اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی، لیکن حضور مکے سن یا مدینے سن، چیزاں فرض ہوندیاں گئیاں، جدو نماز آئیے نا اللہ نماز گلی نہیں، مصطفیٰ نو اپنے کوڑ صد کے نماز عطا فرمائیے، نماز دی غایت درجے دی تکریم تے دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے باقی سارے اعمال حضور نو عطا فرمائے، لیکن نماز بھی عطا فرمائیے، لیکن وہ بذریعہ جبریل نہیں گلی، حضور نو کوڑ بلا کے نماز عطا فرمائیے، وہ دے جبریل بھی نہیں۔ اور نماز ایسا عمل ہے جڑا حضور فرضیت تو قبل بھی ادا فرما دے سن، نماز ایسا عمل ہے جڑا رسول اللہ سرکار اعلان نبوت تو پہلے بھی ادا فرما دے سن، اجے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا تے نماز حضور پہلے بھی پڑھ دے سن۔ اس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ نماز حضور دی فطرت شامل سی، سب تو کم بندے اس دور جڑا کم کر رہے ہیں وہ نماز ہے، یعنی گھٹ لوگ نماز پڑھ دے، بالکل اگر گستاخی معاف ہوئے نا تو نماز مولوی بھی کو نہیں پڑھ دے، گستاخی معاف ہوئے اگر تو نعت خواہ نمازی نہیں، حفاظ اور قرآن نمازی نہیں، تو عوام الناس نو کیا کی جڑے مسیطہ دے مولوی صاحب ہوندے نا اللہ ماشاءاللہ، وہ جدوں کسے گھر جاندے نا اپنے چھوٹی تے تو اتھے انہوں نے آخے نماز پڑھو تو آندے جی اسی آج تے چھوٹی تے آئے ہیں، وہ نماز تو اس دن چھوٹی تے ہوندے۔ عزیز من، نماز جس دن فرض ہو جائے اس تو لے کے قبر تک چھوٹی کوئی نہیں، نماز دی چھوٹی۔ اچھا ایک اندازہ ایک چیز ذرا سمجھو، اس نو پرکھو، حضور فرماندے ہیں جدوں میں شب معراج جا رہا سا نا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قبر وچ ویکھیا، رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، کہ وہ اپنی قبر وچ نماز پڑھ رہے سن، حالانکہ قبر وچ تے نماز دے مکلف ہی نہیں بندہ، قبر وچ نماز نہیں، لیکن اللہ دے نبی تے قبر وچ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مطلب ہے نماز نبیاں نو پیاری ایڈی لگ دی ہے کہ وہ قبر وچ بھی نماز پڑھ دے۔ عزیز من، اور سنیے، حضرت خرم صاحب جا رہے نے، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، حضور دے ایک امت تابعی گزرے سعید ابن مسیب، ویسے صحابی حضور دی زیارت والے نو سدن، جیڑا صحابی دی زیارت کرے اس نو تابعی کہندے ہیں، اس سید التابعی نے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما دیں کہ جدوں واقعہ حرہ ہویا ہے
اور یزید نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا ہے تو میں حضور سرکار دی میں چونکہ نبینا سن دوڑ باغ نہیں سن سکتے تو آپ فرماتے ہیں جدو مسجد حملہ ہویا تو میں دوڑ کے حضور سرکار دی قبر انور وچ داخل ہو گیا تو میں حضور دی قبر تے لپٹ گیا اور اتھے لیٹ گیا حضور دے نال لپٹ گیا کہ یا رسول اللہ لوگ اپنی پناہ گاواں کل چلے گئے میری تے پناہ بھی یا رسول اللہ آپ ہی ہو میری پناہ بھی حضور ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں میں حضور کو لپٹ گیا میں حضور سرکار کو بہ گیا. اور میں جڑے اکثر لوگ جاندے ہیں انہوں نے پتہ ہونا ہے کہ رات دے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اطہر تے کچھ لوگ او ہوندے رات نو کہ وہ نفل پڑھ دے مسجد نبوی وہ با کمال لوگ نے. کچھ لوگ وہ نے جڑے قرآن مجید دی تلاوت کر دیں وہ با کمال لوگ نے. لیکن کچھ کمڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جڑے ساری رات حضور سرکار دے روزہ اطہر دے سامنے صرف سلام کرنا واسطے گزرتے رہتے. یعنی وہ جڑا باب السلام ہے نا وہ اتھو داخل ہوتے ہیں لین میں لگ گیا تے حضور دی بارگاہ سلام کیتا تو اتھے رکن نہیں دیندے وہ نکل گئے جنہ چر رکے جس لئے انہوں نے نکال دیتا وہ نکل گئے پھر اتو دی ہو کے وہ پھر حضور سرکار دے باب السلام والی گلی داخل ہو کے پھر روزہ اطہر دے سامنے وہ ساری رات فجر تک حضور سرکار دے روزہ اطہر دی گلی دے اندر چل دیا رات گزار چھڑ دے. انہاں دی اے عبادت ہے انہاں دی اے ریاضت ہے. اور کسے ویکھنا ہوئے نا کہ حضور دے عاشق کیڑے تو رات نو اس ویلے نظر آؤں دے اور خال خال تو نظر آؤں گے لیکن انہاں دی آنکھیں چو اتھرو ہون گے اور وہ نبی پاک سرکار دے روزے دے دیوانہ وار چکر لگا رہے ہون گے. انہاں دی نماز روزہ حج زکات ساری قبول ہے لیکن اے جڑا انہاں دا عمل غایت درد دے عشق تے دلالت کر دے. سو عزیز من حضرت سعید ابن مسیب آپ فرماتے ہیں میں حضور دی قبر نہ لپٹ گیا 3 دن میں حضور دے مزار چریا. کتنی قسمت ہے مزار دے اتے جان والے بڑے کرما والے جڑے 3 دن روزہ انور دے اندر ہے. کسی نے آپ تے سوال کیتا اے چیز ہے کہ اللہ دے پاک بزرگ پھر توانو 3 دن تے اذان ہی کوئی نہیں ہوئی مسجد نبوی تے توانو اذان تے اقامت کیویں سنیندی ہو سی کیونکہ تسی نبی نہ ہو تسی تے سورج نو تک نہ ہو سکتے پھر تہاڈی نماز تے اپ سیٹ ہوئی ہونی ہے. تو جناب سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اپ سیٹ نہیں ہوئی. جس ویلے نماز تے اذان دا وقت ہوندا سی حضور دی قبر وچوں اذان دی آواز بھی آوندی ہے اقامت دی آواز بھی آوندی ہے. میں رسول اللہ سرکار دی قبر شریف چو سماعت کر کے اذان بھی سن کے نماز بھی پڑھدا رہا. رسول اللہ دی قبر چو اذان تے اقامت دی آواز دا ہونا اس گل دی دلالت ہے کہ رسول اللہ بھی سرکار قبر دے اندر نماز تو سرکار تک دے پہ کہ میرے امتی نماز پڑھ دیں حضور خود نماز ادا فرما دیں قبر اطہر دے اندر بھی اللہ دے نبی ادا کر حالانکہ فرض نہیں. تو عزیز من و دوستان من نماز اس اہم کم دا نا ہے جس نو آقا سرکار نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی یا حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ. یار ویکھو نا تواڈے کسے دوست نے ہونا ہوئے تواڈے پیر صاحب ہونا ہوئے تواڈے استاد نے ہونا ہوئے اے تسی پوچھ دیو جی تانوں کی کھانا پسند ہے اسی وہ کم کریے جیڑا تانوں پسند ہوئے. وہ جس نبی دا تساں کلمہ پڑھیا ہے انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے. کڈا بدبخت امتی ہے جڑا حضور دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دا سامان نہیں کردا. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو کسے پوچھا حضور دے دور وچ اسلام تے کفر دی وانڈ کیڑی شے کر دی آئی. وانڈ دا پتہ جی نا پنجابی زبان دے نکھیڑا کرنا حد فاصل کی سی تو آپ نے فرمایا نماز. نماز کفر تے اسلام وچ ونڈ کر دی سی. اگر میرے بچے سماعت کر لو کاش کاش حضور دی خدمت صحابیت کہتے ہیں یا رسول اللہ
چلو یہ حدیث میں پھر سنانا، ماں قبل ایک حدیث پیش کر لا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اگر کسی دے دروازے تو ایک نہر گزر دی ہوئے اور وہ 5 ویلے نہ آئے، میڑا ہو سکتا ہے؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا تیاڑی 5 باری نہ آوے میڑا کی بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نماز تواڈے بوئے کو گزرن والی نہر دی طرح ہے، جیڑا 5 باری تیاڑی چ نماز پڑھدا ہے انہیں 5 باری غسل کیتا ہے، جویں اون دے اوتے میل نہیں رہندا ایویں نماز پڑھن والے دے گناہ نہیں رہندے۔ اور اس دی حد کی ہے، ہن میں حدیث سنا رہا اس نو یاد فرما لینا، دی حد کی ہے۔ میرے آقا سرکار دی بارگاہ وچ بندہ آیا، اسے کہ یا رسول اللہ میں ایک باغ وچ گزر رہا ساں تے مینوں ایک عورت نظر آئی، میں اس عورت نو پکڑیا ہے، زنا تو علاوہ باقی سارا کام کیتا ہے، یا رسول اللہ میری سزا کی ہے؟ حضور نے فرمایا جا نماز پڑھ لا تیرے گناہ معاف ہو جان گے۔ اب حضرات نو سمجھنا چاہیے، میرے آقا سرکار فرماتے ہیں جس وقت بندہ وضو کردا ہے تے ایک قطرہ آخری جڑا وضو دا دے وجود تو جدا ہوندا ہے، اس قطرے دے جدا ہون نال دے وجود دے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما چھڑدا۔ صرف ایک نماز دے وضو نال اللہ پاک، حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھے، تکبیر اولا سمجھ دو نا، پہلی تکبیر یعنی جس ویلے تکبیر پڑھی جاندی ہے او دے نال کھڑا ہو کے وہ تکبیر سن کے امام اللہ اکبر کہے تے نالوں بھی کہہ لے، وہ تکبیر اولا شامل ہویا۔ جڑا 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھے، میرے آقا فرماندے ہیں نہ جہنمی ہوئے گا تے نہ منافق ہوئے گا۔ 2 چیزاں دی گارنٹی ہے۔ جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھ لے، نہ جہنمی ہوئے گا تے نہ تے تریجا تجربہ اس درویش دا ہے، جیڑا 40 دن انج پڑھ لے وہ پچھلی زندگی بے نماز بھی نہیں ہوتا، وہ دی پکی ہو جاندی۔ اور یہ نماز پکی کرن دا نسخہ ہے جیڑا حضور نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور سفر سن تو آپ سو گئے رات نو، تو بلال نو فرمایا بلال تو صبح اٹھانا ہے، نماز دے ٹائم تے تو اٹھانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اٹھاواں گا۔ سب تو پہلے حضور بیدار ہوئے تو سورج چڑھ آیا سی، نماز فجر چلی گئی، حضور آئے تو ویکھیا بلال اجے سو رہے سن۔ حضور نے اٹھا کے فرمایا بلال تو تے اٹھانا سی، اٹھایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جیڑی چیز تانوں نہیں اٹھن دیتا انہیں مینوں بھی نہیں اٹھن دیتا، یعنی نیند۔ حضور سرکار اٹھے، اس جگہ تو تھوڑا دور گئے اور نماز فجر پڑھی۔ یا رسول اللہ ہن ٹائم تے نہیں رہا، فرمایا فَلْيُسَلِّ اِذَا ذَكَرَ، جدوں ٹائم ملے تے یاد آ جائے اس سے ویلے گزشتہ گزری نماز پڑھیا کرو، اے دے نال تہاڈی نماز پکی ہو جائے گی۔ جدوں بندہ نماز قضا پڑھدا ہے نا، اے نماز پکی ہو کرن دی علامت ہے، یعنی نماز قضا ہو گئی ہے تو نو پرابلم، اگلی نماز نال رلا کے وہ نماز پڑھ دو، شیطان تواڈے تو مایوس ہو جائے گا، بھائی یار اس اگلی نال رلا کے بھی پڑھی لینی ہے، میرے آکھے تے پھر بھی کوئی نہ لگا۔ وہ ایک بزرگ دے بارے ہوتا ہے، انہاں دی نماز قضا ہو گئی، وہ اٹھے تے رون لگ پے، اللہ ایڈا راضی ہویا انہیں 70 نمازاں دا ثواب عطا فرمایا۔ اگلی سویر وہ بزرگ ستے پہ تے شیطان آ کے ہلایا، اٹھ جی نماز پڑھو جی فجر دا ٹائم ہو گیا۔ انہاں آکھیا تو تے کدی نہیں اٹھایا، تو تے سوانا ہے بندیاں نو، تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس آکھیا جی جسلے تسی کل روندے رہے ہو نا میری نماز قضا ہو گئی ہے تے تواں 17 دا ثواب دیتا ہے تے میں آپ پہ اٹھانا بھائی ایک دا ہی لو، اے دے وچ بھی میں اپنا کام کر رہا کہ تسی اپنی ایک دا لو، اے پھر 17 والا کام نہ ہوئے۔ تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے جدوں بندہ نماز قضا پڑھتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس ہونے والا، یہ میرے والا بندہ نہیں، یہ بندے چھوڑ دیو، یہ پکیا ہون دیو، جان دیو، اس یہ چلا گیا ہے، یہ میرے جال توڑ گیا ہے، یہ میری دست رستوں نکل گیا ہے۔ سو بھائیو اور عزیزو، نماز اللہ تعالیٰ دی عبادت دا سب تو خوبصورت ذریعہ ہے۔ نہ اتنا چلیاں میں مزہ ہے، نہ اتنا جا کے جنگلیں ڈیرے لان دا مزہ ہے، جتنا 5 وقت نماز جان دا مزہ ہے۔ ہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جڑا ہے نا وہ بطخ دی طرح ہوندا ہے،
بندہ مومن بطخ دی طرح ہے، وہ دنیا دے تالاب اتر دیے، روزی تلاش کر دیے، پر نہیں بجن دیندی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس جوہڑ دے پانی نو اپنے وجود نہ لگ کے گندیاں نہیں ہون دیندی۔ بندہ مومن بھی دنیا اتردا ہے، دنیا تلاش کردا ہے، رزق تلاش کردا ہے، روٹی ڈھونڈدا ہے بچیاں واسطے، لیکن وہ کدی بھی دنیا نو اپنے اتے ایڈا حاوی نہیں ہون دیندا کہ انہوں ذکر اللہ تو غافل کر دے۔ جس وقت اذان ہوئے سارے کام چھڑ دیا کرو۔ ایک عبداللہ ابن مبارک دا نام سنا ہونا ہے، اپنے بڑے اللہ دے ولی محدث گزرے، انہوں دے ہمسائے وچ ایک لوہار رہندا سی، وہ فوت ہو گیا۔ خواب عبداللہ ابن مبارک نو ملیا تے آپ نے فرمایا اللہ نے جنت دیتی آ، اے جتنے فیکٹری ورکر بیٹھے ہو میری گل دھیان نال سنیا جے، مالک بھی دھیان نال سنو، دوجے بھی دھیان نال سنو۔ عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں رب جنت دیتی آ؟ انہیں کہا جی دیتی ہے، کس وجہ تو؟ انہیں کہا جی ایک باری میرے ہاتھے جا تھوڑا سی تے میں ایک اوزار نو مارن لگا سا، انہوں بنا رہا سا لوہے نو، ایتھے تھوڑا سی تے اللہ اکبر اذان دی آواز آئیے، میں ایدے نہیں ماریا، میں ایدے رکھ دیتا ہے کہ بس بھائی ہن مالک دا حکم آ گیا، باقی کم بعد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نو لوہار کہندا ہے ایک باری تھوڑا ایدے رکھن دی وجہ تو رب راضی ہو کے مینوں جنت عطا فرما چھڈی۔ تو اگر تسی مشین بند کر دیو گے، اگر اپنا بزنس ٹھپ کر دیو گے اور نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ گے، یہ اللہ پاک تواڈے کام وچ گھاٹا نہیں پائے گا، اللہ تواڈے کام وچ اتنی برکت اور اضافہ کر دے گا۔ میں فیکٹری دے مالکان دے بارے میں یہ سنیا ہے کہ وہ خود کہندے ہیں کہ کام چھوڑ دے اور نماز پڑھو، تو کتنے خوش نصیب نے وہ ورکر جنہاں نو ایہو جے مالک ملے۔ میں کو جیسے مرید بچے بھی نے جڑے بیرون ملک ہوندے نے، وہ میرے تو پوچھتے ہیں کہ جی جی اسی فیکٹریاں چ کام کرنے اور غیر مسلم نے نماز واسطے چھٹی نہیں دیندے، تو اسی نوکری چھڑ دئیے، لیکن ساڈا نماز پڑھنے تے دل بڑا کردا ہے۔ وہ تسی کڈے خوش نصیب ہو جنہاں نو خود آندے کہ نماز پڑھیا کرو۔ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جہدے نال والے سنگی نماز پڑھن ٹر جان، وہ بندہ پیچھے رہ جائے۔ عزیزو اور ساتھیو، جس سجدے تے پیشانی تے جدے متھے تے سجدے دا داغ ہونا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں انہوں نے قیامت والے دن اس داغ تو پہچان لواں گا کہ میرے نے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنے امتیاں پہچان لواں گا، تو یا رسول اللہ کیسے پہچان لو گے؟ فرمایا انا قائد الغر المحجلین، سرکار فرماتے ہیں جڑے چمک دیاں پہچانیاں والے ہونے نے میں انہاں دا قائد ہوواں گا، وہ میرے پیچھے ہون گے، میں انہاں دا اگے ہوواں گا۔ اور وہ پہچانی کیویں چمک دیے؟ جدوں بندہ سجدہ کردا ہے، جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے۔ اج ساڑیاں مسجداں خالی نے، بالکل نمازی کوئی نہیں۔ سن مسجداں بنانیاں ہون تے اسی بنا سکنے ہیں، بڑیاں بڑیاں مسجداں بنا دیں۔ مسجداں بنانا کمال ہے، لیکن اصل کمال انہوں نے بھر دینا ہے۔ چبرجی چوکے کی مسجد ہے، میں گل سنے دا رہنا، وہ دا نام ہے مسجد شب بھر، شالمی، وہ دا نام ہے شب بھر۔ ساڑی اذان ہوئے گی نا اتھے، اذان اپنی ہوئے گی، اپنی اذان سننا پھر وہ ساڑھے واسطے ضروری ہو جائے گا، باقی اذان سننا ضروری نہیں ہو۔ میری توجہ فرماؤ، اس دا نام ہے شب بھر۔ وہ کیویں شب بھر ہوئی؟ شب بھر یعنی رات بھر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دا دور سی، مسلمانہ دا تے ہندوؤں دا جھگڑا ہو گیا، ہندوؤں آکھیا تھے مندر ہے، مسلمانہ آکھیا تھے جی مسجد ہے۔ جج کو کیس گیا، انہیں کہا کل سویرے چیک کرنا ہے کہ اتھے آثار مسجد دے نے یا مندر دے۔ وکیل نے مسلمانہ نے آکھیا انہیں کل چیک کرنا جے، کچھ نشانی مسجد دی بنایا جے۔ مسلمان ایڈے جذبے والے ہوندے نے، انہاں راتوں رات مسجد بنا دی تھی، اس دا نام پہ گیا مسجد شب بھر، یعنی ایک رات وچ بنن والی مسجد۔ ایک رات وچ مسجد کمپلیٹ ہو گئی، سویر ہوئی، بندیاں بڑی شہرت ہوئی، انہاں آ کے چیک کیتا، انہاں کہا جی اتنے تو مسجد بنی پئی ہے، میں ہندوواں روڑا پایا، وہ مسلماناں دی بن گئی، لو جی بن گئی۔ اقبال صاحب نے بھی سنیا تو انہوں نے کہا بھئی یار بڑی مسلمانہ مسجد بنائی تو ویکھنی چاہیے۔ وہ اقبال صاحب ویکھن گئے تے نماز دا ٹائم سی، مسیتے بندہ ایک نہ، اتھے اقبال پھر شاعر بندہ سی، اتھے انہوں نے آکھیا سی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
اسی مسجد بنا دینے ہاں اپنے آپ نو سجدہ کرن والا اور ساجد نہیں بنا دے. بھائی میرے عزیز میرے تیرے کولو رب نے حشر والے دن جس شے دا سب تو پہلا سوال کرنا ہے وہ نماز ہے. اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب تو پہلے جس دا حساب بندے دینا ہے وہ نماز ہے. سو اپنی نمازاں مس نہ کریا کرو، اپنی نمازاں پوریاں کریا کرو. اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے اتے نمازاں 5 فرض نے، حضور اتے نمازاں 6 فرض سن. آپ تے تہجد بھی فرض سی. سو اگر کوئی امتی تہجد پڑھے گا تو تے نفل ہوئے گی، لیکن حضور تے تہجد بھی فرض سی. بھائیو اور عزیزو سارے سنگی نماز پڑھیا کرو. اگر کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھنے والا ہو گیا اج دی تبلیغ تو بعد تو بندہ نہ چیز نو اور فیکٹری والے بھائیاں نو اللہ اس دا اجر عطا فرمائے گا. میں یہ گل سن کے بڑا خوش ہویا کہ جدو نماز دا وقت ہوندا ہے تے یہ چھٹی دیندے نے، بلکہ دعوت دیندے نے کہ آؤ یار نماز پڑھو. اللہ پاک انہاں نو ہور ترقیاں عطا فرمائے. اللہ پاک انہاں دے مال وچ رزق وچ اور اس مذہبی جذبے اور جوش و خروش وچ ہور برکت فرمائے اور سانو سارے بھائیاں نو اللہ پاک نمازی بنا دے. انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ نشست ہوئے گی، یا ہو سکتا ہے اس تو بھی جلدی اسی دوبارہ تبلیغی نشست لگائیے تو انشاءاللہ پھر اس تو اگے اس موضوع نو بیان کرنے دی کوشش کراں گا. سارے بھائی وضو بنا لو اور اذان ہوئے گی اور نماز ہوئے گی. وما علینا الا